مغیرات صبح، گھوڑوں کی اس ادا کا ذکر بھی کیا گیا کہ صبح کے وقت وہ گھوڑے لشکروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھتے تھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے گرد اڑتی ہے تو غبار چھا جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ لشکروں کے اندر گھس کے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ راہ حق میں دوڑنے والے یہاں گھوڑے مراد ہیں یا اس سے اونٹ مراد ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا یہ جو قرآن نے گھوڑوں کی قسم کی ہے تو اس سے کیا مراد ہے، عادیات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں جو راہ حق میں دوڑتے ہیں۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس سے اٹھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ وہ اس وقت آب زمزم کے چشمہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے مولا کائنات سے، اس شخص نے آ کے پوچھا کہ یہ جو عادیات ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے پوچھا کیا میرے سے پہلے بھی آپ نے کسی سے یہ سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا ہے۔ تو کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا اس سے راہ حق میں دوڑنے والے گھوڑے مراد ہیں۔ تو کہا جاؤ انہیں میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو حضرت عباس حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، کہا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں؟ یہ تو آیات نازل ہوئی ہیں مکے میں، اور کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر بدر میں ہوئی ہے۔ تو بدر میں صرف دو گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کے پاس، ایک حضرت مقداد کے پاس۔ تو یہاں گھوڑے مراد نہیں ہو سکتے، یہاں وہ اونٹ مراد ہے جو حاجیوں کے قافلے لے کر کے میدان کی طرف چلتے ہیں۔ اس پر علماء نے یہ اشکال بھی ظاہر کیا کہ اگر اس سے اونٹ مراد ہیں تو اونٹ کے پاؤں سے چنگاریاں تو نہیں نکلتی؟ تو کہا کہ جب بوجھ لے کے اونٹ دوڑتے ہیں، اس کا جواب دیا تو ان کے پاؤں تلے جب کنکر آ جائے تو وہ کنکر اڑ کے اگر کسی چیز کو لگیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، لہٰذا یہاں اونٹ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں جو راہ حق میں دوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تو محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی اگر آپ کی توجہ ہو تو بات قسم کی چلی الجامع لاحکام القرآن کے اندر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر محبوب کی زندگی کی قسم کی، بات قسم کی چلی تو اللہ نے محبوب کی جوانی کی قسم کی، بات قسم کی چلی تو رب نے محبوب کے شہر کی قسم کی، شہر کی گلیوں کی قسم کی، محبوب کے روئے زیبا کی قسم کی، زلف عنبری کی قسم کی، اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم کی، اور پھر اللہ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی
کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں ان شراروں کی بھی قسم کی۔ صرف تیری ہی قسم نہیں، تیرے غلاموں کی قسم ہی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلنے والی چنگاریاں بھی اللہ کو اچھی لگتی ہیں۔ پھر وہی گھوڑے جب راہ حق میں دوڑیں تو ان کے پاؤں سے جو گرد اٹھے تو اللہ اس گرد کی بھی قسم کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ گھوڑے جب میدان عمل میں اتریں اور لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیں تو اس کی بھی قسم کی گئی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جب گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئیں تو جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے پھر وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ چونکہ یہ جو گھوڑوں کی صفتیں ہیں، جو دوڑتے ہیں تو سینوں سے آواز نکلتی ہے، اور پتھریلی زمین میں جاتے ہیں تو شرارے نکلتے ہیں، ریتلی زمین میں جائیں تو گرد اڑتی ہے، تو جب ان گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد کے ذرے بھی رب کو اچھے لگے تو جو گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کے نبی کے دین کے لیے جان لڑا رہے ہیں تو ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آنکھوں پر تعصب کی پٹی کوئی باندھ لے تو اسے کچھ نظر نہ آئے تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہاں نسبت کی عظمتیں کتنی اجاگر ہو رہی۔ آج فرقہ پرستی کا اللہ برا کرے، اس نے انسانوں کو اتنا اندھا کر دیا کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، اور نبی کی بیٹی ہونا یا اولاد ہونا یہ کوئی قابل قدر شاید نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نبی کی اولاد ہونا، نسب رسول ہونا، نبی کا خون ہونا، نبی کا فرزند ہونا، نبی کا صحابی ہونا، یا نبی سے نسبت کسی شہر کو ہونا بڑی عظمت کی باتیں ہیں۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں رب کو وہ شرارے بھی پسند ہیں، اور اللہ قرآن میں ان شراروں کی بھی قسمیں کر رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اچھا، بات قسم کی چلی تو یہ نسبتیں ہیں گھوڑوں کی، تو رب نے ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی ہیں، اس لیے کہ ان گھوڑوں کو نسبت ہے رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ، تو یہ ذات کے گھوڑے ہو کر کے بھی اللہ کو اچھے لگتے۔ اور آؤ ذرا 2 قدم آگے بڑھ جاؤ، یہ تو گھوڑے ہیں لیکن قرآن بتاتا ہے ذات کا کتا ہے، لیکن سنگ جڑ گیا ولیوں کے، اور اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی قرآن میں بیان کر دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ قرآن کہتا ہے، سورہ کہف اٹھائیں، ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید کا تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ حیات بخش ہے اور زندگی بانٹتا ہے، اور ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے، تو اس میں ہماری کیا رہنمائی ہے؟ اس میں قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے؟ قرآن کا کیا پیغام ہے اس میں کہ کتے کے غار کے منہ پر بیٹھنے کے سٹائل کو، اس کی حیت جلوس کو بیان کیا گیا کہ یا اللہ قرآن تو صحیفہ ہدایت ہے، اور قرآن تو نور و نکھت کا روشن حوالہ ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا اسلوب دیتا ہے، یہ تو حیات بخش ہے، یہ تو ہدایت آفری ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، ولیوں کے سنگ جڑ جائے تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ میرے ولیوں کی سنگت میں آ گیا ہے، تو جو کتا ولیوں کی سنگت میں آ جائے وہ تو محبوب ہو جائے، اور جو انسان غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے امام بولے، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو یہ نسبتیں انسان کو قربت کی منزلیں دیتی ہیں۔ تو کہا قسم ہے گھوڑوں کی، بلکہ دیکھیے وہ چیونٹی
جو حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھتی ہے اور ادب سے بولتی ہے جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، تو اس نے احترام سے بات کی۔ امام رازی لکھتے ہیں ایک تو اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا، اور دوسرا رب نے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ایک صورت اس چیونٹی کے نام سے رکھ دی، سورۃ النمل۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، یار قرآن کی صورت ہو اور رکھی یہ ہو چیونٹی کے نام پہ، کہا چیونٹی کو نہ دیکھو، دیکھو چیونٹی کی آنکھوں نے جمال کس نبی کا دیکھا ہے۔ اگر چیونٹی حضرت سلیمان کا دیدار کر لے اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرے تو قرآن میں اس کے نام کی صورت ہوتی ہے، اور ایک عاشق زار جب رسول اللہ کی اداؤں پہ قربان ہو جائے تو رب قیامت کے دن اس کی کتنی ناز برداریاں کرے گا۔ تو کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب پتھریلی زمینوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت وہ لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، اچانک حملہ کرتے ہیں۔ فاثرن بہ نقعا، اور پھر گرد اڑتی ہے۔ فوسطن بہ جمعا، اور وہ لشکروں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور لشکروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کی 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ میں کہوں نا مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے جلالت والے رب کی، مجھے قسم ہے عرش کے مالک کی، تو آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو قسم کے بعد جو بات کہی جائے اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ تو رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی اداؤں کی۔ تو انسان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے کہ قسموں پہ قسمیں کی جا رہی ہیں اور گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی جا رہی ہیں۔ تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ گھوڑوں کی قسمیں کی گئی، گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئی، اور انسان کی مذمت کی گئی۔ یا اللہ، انسان کو ناشکرا کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ ایک طرف گھوڑوں کی قسمیں، ایک طرف گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، ایک طرف گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز بھی پیاری لگے، ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والے غبار کے ذرے بھی اچھے لگے، ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلتے ہوئے شرارے بھی اچھے لگے، اور دوسری جانب انسان کو ناشکرا کہا۔ تو انسان کو ناشکرا کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ فرما دیا ہوتا، لیکن انسان کو ناشکرا گھوڑے کی قسمیں کر کے کہا، تو کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، اگر میرے رسول سے نسبت رکھیں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی پیارے لگے، اور اگر نسبت نہ رکھیں تو انسانیت نہیں ہے، اور وہ انسان ہونے کے باوجود اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہا وہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے عزت اگر پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے محبوب سے نسبت ہوگی تو پھر تم جیسے بھی ہوگے تو تم عزت کی مسند پہ بیٹھو۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا، قریشی النسل تھا، ہاشمی النسل تھا، اس وجہ سے اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا۔ ابو لہب اس لیے کہہ دیتے ابو لہب، لیکن ذلت کے گڑھے میں گر گیا اس لیے کہ نسبت میرے رسول سے نہ قائم ہو سکی، اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی ہے، لیکن ممبروں میں بھی آج تذکرے بلال حبشی کے ہیں اور محرابوں میں بھی تذکرے بلال حبشی کے ہیں۔ تو یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، یہاں دیکھا جاتا ہے میرے رسول سے نسبت کس کی ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام۔ میں اس بڑے مجمع میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا، تو شاید اس دور کے کیسر کا نام آپ نہ بتا سکتے۔ کسی کا تاریخ کا تازہ مطالعہ ہو تو وہ کوئی
اس وقت اسے نام ذہن میں ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پہ اس دور کے کیسر کا نام کسی کو نہیں آتا ہو۔ میں اگر پوچھوں کہ جب میرے حضور آئے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، اس دور کی طاقت تھی، لیکن آج اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس دور کا اوباما تھا، لیکن آج کسی کو اس دور کے کسرا کا نام نہیں آتا ہو۔ اور میں اگر اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو پھر جو نسبت رسول سے رکھ لے، تعلق حضور سے رکھ لے، تو پھر رب اسے مرنے نہیں دیتا، اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا، ورنہ نام بھی باقی نہیں رہتا۔ تو انسان کو ناشکرا گھوڑوں کے وصف بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر میرے رسول سے نسبت رکھتے ہوں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی محبوب ہیں، اور اگر نسبت نہ رکھتا ہو تو ہاشمی النسب بھی ہو، قریشی النسب بھی ہو، اور رنگ انگارے کی طرح چمکتا کیوں نہ ہو، مکے کا سردار کیوں نہ ہو، اللہ اسے پرے کا کی حیثیت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ تو رب لوگوں کو دیکھتا ہے محبوب کی نسبت کے حوالے سے، جس کی نسبت محبوب سے جڑی ہے، جس کا تعلق حضور سے جڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتا ہے، چاہے وہ ذات کا گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ذات کا اونٹ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی سے نسبت ہو جائے تو ذات کی چیوٹی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والے ولیوں سے نسبت ہو جائے، ذات کا کتا بھی کیوں نہ ہو، تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے، اور اس کی ادائیں قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے۔ تو جو سب کچھ نبی پہ وار دیتے ہیں تو ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ان 5 قسموں کو بیان کرنے کے بعد کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قنوت کے کئی معنی اور کئی مطالب علماء نے بیان کیے ہیں۔ معروف معنی اس کا یہی ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں کھائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے۔ یہ ہر انسان کی کہانی نہیں ہے، انسانوں کے زمرے میں تو عظیم المرتبت ہستیاں بھی ہیں جو قدم اٹھائیں اور قدم رکھیں تو رب ان اداؤں کی قسمیں کرے۔ یہاں وہ بد نصیب انسان ہیں جو اپنے رب کی نعمتیں کھائیں اور اس کا شکر ادا نہ کریں۔ قنوت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے اور جب وہ نعمتوں کو روک لے، 2 حالتیں ہوتی ہیں انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے، کبھی اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، کبھی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ تو جب نعمتوں کو روک لے تو یہ واویلا کرے، لٹ گیا، مر گیا، کچھ نہ رہا، اور جب اللہ تعالیٰ کرم نوازیوں کے دروازے کھولے تو پھر اس وقت اس کا اظہار نہ کرے۔ تو مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قنوت ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جب اسے تکلیف آئے تو واویلا مچائے، شور و فساد کرے، اور جو ہے وہ کہے میں لٹ گیا، مر گیا، بیماریاں آئے تو شور کر دے، غربت آئے تو شور کر دے، کوئی اسے تکلیف پہنچے تو جو ہے وہ شور و غل مچا دے۔ لیکن جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے۔ تو جو نعمت کا اظہار نہ کرے اور دکھوں کا اظہار کرے، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر واویلا مچائے، تو اس کو عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں۔ تو کہا کہ انسان اپنے رب کا قنوت ہے، ناشکرا ہے، اور نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا، اور جب اسے تکلیفیں آتی ہیں تو واویلا مچاتا ہے۔ قنوت کا ایک معنی یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، اہل لغت نے، کہ جو بخیل ہو، کنجوس ہو۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرے تو اس نعمت میں اوروں کو شریک کرنا چاہیے، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء و اقربا کو۔ تو جو اپنی نعمتوں میں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں، وہ دولت کی صورت میں ہے، وہ علم کی صورت میں ہے، وہ عزت و شہرت کی صورت میں ہے، تو جو اللہ کی عطاؤں میں جو بندے پر مسلسل برسی ہیں تو اوروں کو شامل نہیں کرتا ہے تو وہ قنوت کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر خود گواہ ہے، یعنی خارج سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی دلائل مرتب کرنے پڑے کہ انسان کیا واقعی اپنے رب کا ناشکرا ہے۔
کہا کہ اس پر خارج سے اسے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اگر وہ تدبر کرے تو اس کا ضمیر بتائے گا کہ وہ واقعی اپنے رب کا ناشکر ہے۔ انسان اپنے تدبر اور اپنے تفکر کے ساتھ اپنی اس کیفیت کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا اس میں یہ کیفیت موجود ہے۔ جن پاک باز لوگوں کو اللہ نے اس خصلت بد سے محفوظ رکھا ہے وہ تو خوش نصیب لوگ، اور باقی لوگ اپنے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ قرآن یہ دعوت دیتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں خبریت مقصود نہیں ہے، قرآن مجید کا یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ بتا دینا کہ اس میں یہ خامی ہے، بلکہ خامی بتا کر کے اس کے دور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ جس طرح ایک حکیم حاذق کسی کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کو خطرناک مرض بتا دیتا ہے تو وہ اس لیے نہیں بتاتا کہ اس کو میں آگاہ کر دوں کہ تیرے لیے یہ مرض ہے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو مرض بتا کے علاج کی طرف متوجہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو جو بیماری لگی ہوئی ہے قنوط کی، ناشکری کی، رب کی نعمتوں پر سپاس نہ ادا کرنے کی، بخل کا مرض جو لگ چکا ہے، رب کی نعمتیں نہ ملیں تو واویلا مچاتا ہے، اور نعمتیں مل جائیں تو پھر اس کو مخفی رکھتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، ابراز نہیں کرتا، تو اس بھی دور کرنے کے لیے اس بیماری کو بتایا گیا ہے اور تشت ازبام کیا گیا ہے، اور کہا اس کے لیے تجھے تشخیص کروانے کے لیے کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، تجھے کوئی صغرا کبرا ملانے نہیں پڑیں گے، تجھے کوئی تفکر اور تدبر کو دعوت نہیں دینی پڑے گی۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ذرا تھوڑا سا اپنے اندر اتر تو تیرے اندر یہ عیب ہے تو تجھے نظر آ جائے گا کہ تیرے رب نے تیرے اوپر کتنی کرم نوازیاں کی، تو اس کا تو نے کبھی شکریہ ادا نہ کیا، اور تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو واویلا مچا دے۔ انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو ہر وقت وہ گڑا رہے سجدے میں، اور تشکر اس کی آنکھوں سے ٹپکے، اس کے طرز زندگی سے ٹپکے کہ اس کے رب نے اس کو کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو رب نے ہمیں عطا کی، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں ہیں ہمارے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے نظام ہیں ہمارے اندر جس سے ہمیں آگہی بھی نہیں ہے، لیکن وہ سسٹم کام کر رہے ہیں۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص ہوا ہے اوناسس، اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھول دیتا تھا، اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ اتار دیتا اور آنکھیں بند کر دیتا۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ تو اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کوئی دولت کوئی پیسہ تجھے لگانا پڑے تو لگائے گا؟ اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا، یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ جھپک گئی، یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس لیے پتا نہیں ہے، کبھی بل نہیں آیا، کبھی رب نے جو ہے وہ اس پر بل نہیں بھیجا کہ تم اتنی بار دن میں آنکھیں جھپکتے ہو اور یہ سسٹم لگا ہوا ہے اس کا بل ادا کرو۔ اس لیے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت چھن گئی تو اب پتا چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ منہ کے اندر جو لعاب آتا ہے، ہم کچھ اندر نگل لیتے ہیں کچھ تھوک دیتے ہیں، تو یہ لعاب اگر مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی پریشانی، اور اگر یہ لعاب مقدار سے کم ہو جائے اور یہ بولنے میں مدد دیتا ہے، نظام انہضام میں مدد دیتا ہے، اس کا بینائی پر اثر ہے، تو پھر بینائی کمزور پڑ جائے اور انسان کا نظام انہضام خراب ہو جائے اور اسے بولتے ہوئے دقت محسوس ہو، وہ ایک ایک لفظ کے لیے اپنے منہ کے اندر ایک ایک گھونٹ پانی کا ڈالے اور پھر وہ بول سکے۔ یہ قدرتی گریس ہے جو رب نے ہمارے منہ کے اندر لگائی ہوئی، جس سے ہم بولتے ہیں، زبان بھی تر رہتی ہے، حلق بھی تر رہتا ہے۔ تو ذرا کبھی اس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ کتنا بڑا سسٹم ہے رب نے جو قدرتی لگایا ہے؟ جتنی مقدار ہمیں چاہیے اندر سے اتنی مقدار ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے جسم پہ غور کرتے چلے جائیں، اپنے اعضائے بدنیہ پہ غور کرتے چلے جائیں۔ رب کی قدرتوں کا ایک نمونہ ہے حضرت انسان۔ آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو ذرا اس پہ غور کریں کہ کھانا جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو آنکھیں دیکھتی ہیں تاکہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایسی شے تو نہیں ہے، کوئی غلاظت تو نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ ہاتھ چھوتے ہیں اس کو، کہ اگر زیادہ گرم ہو یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو پھر ہاتھ دوسرا فیصلہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو منہ کے قریب لاتے ہیں۔ تو قدرت نے جو سونگھنے کی قوت ہے وہ منہ کے قریب رکھی ہے کہ اگر وہ بدبودار ہو
وہ آپ کا ناک بتا دے کہ اس کو نہیں کھانا، پھر اس کے بعد آپ نے زبان پہ رکھا، اگر وہ لذیذ نہیں ہے یا کڑوا ہے یا بد ذائقہ ہے تو زبان کہتے ہیں یہیں سے اگل دو، پھر اس کے بعد دانتوں سے پیستے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی پتھر آ گیا ہے، کوئی ایسی سخت چیز ہے تو وہ یہاں سے اگل دے، پھر اس کے بعد حلق سے نیچے اترتا ہے۔ تو ایک لقمہ منہ تک جاتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے۔ اب کانوں کی جگہ اگر ناک رکھ دیا جاتا اور ناک کی جگہ کان رکھ دیے جاتے تو بتاؤ کہ لقمہ جب اٹھاتے تو محسوس ہی نہ ہوتا کہ یہ جو ہے وہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، تو باسی بھی لوگ نگل لیتے، تو لیکن قدرت نے ناک کو منہ کے قریب رکھا ہے اس لیے کہ اس کی ضرورت یہاں زیادہ تھی۔ تو ایک لقمے کے اٹھانے سے لے کر کے اس کو منہ تک لے جانے تک، پھر زبان پر رکھنے سے لے کر کے چبانے تک انسان کتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ رب نہیں چاہتا کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی غلط لقمہ چلا جائے، پہلے دیکھ لے غلاظت تو نہیں، پھر چھو لے زیادہ گرم تو نہیں، پھر سونگ لے بدبودار تو نہیں، پھر چکھ لے بد ذائقہ تو نہیں، پھر پیس لے کہ سخت تو نہیں ہے۔ جو رب یہ نہیں چاہتا کہ ایک لقمہ بھی غیر مناسب اس کے پیٹ میں چلا جائے، وہ رب کیسے چاہے گا کہ اس کے پیٹ میں حرام بھر جائے اور یہ جہنم کی آگ خریدتا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ تدبر کے لیے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن انسان ناشکر ہے اور وہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ یہ سسٹم دیکھیں آنکھوں کا جو رب نے لگایا ہے، یہ کانوں کا سسٹم جو رب نے لگایا ہے، یار جس طرح کی ہمارے منہ میں زبان ہے، اس سے بڑی زبان تو گائے کے منہ میں ہے، اس سے تو بڑی زبان اونٹ کے منہ میں ہے، لیکن وہ معافی ضمیر کو نوکے زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اور حضرت انسان جب بولتا ہے تو پھول جھڑتے چلے جاتے ہیں اور موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ذرا دیکھ، تیری نوکے زبان پہ نغمے کس نے رکھ دیے، اور تیرے کانوں کے اندر جو ہے وہ بجلیاں کس نے بھر دی، تیری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ بصیرت اور بصارت کے اجالے کس نے رکھ دیے۔ تو انسان ذرا تدبر کرے، انسان ذرا غور کرے تو اپنے رب کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود ان کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ فرماتا مجھے تم اچھے نہیں لگتے، مجھے محبوب کے غلاموں کے گھوڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور اب ان کی قسمیں کر کے انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر تم اچھی راہوں کے مسافر بن جاؤ گے تو تم مجھے کیوں اچھے نہیں لگو گے، تمہیں تو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے اور یہ کائنات کا شاہکار ہے، پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھومتا ہے اور پوری کائنات کا مقصود انسان ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، ساری کائنات کس کے گرد گھومتی ہے۔ تو اگر یہ اچھا نہ رہے تو پھر اس پہ غصہ بھی بڑا ہے اور وہ غصہ دہتی ہوئی آگ کی صورت میں، جہنم کی صورت میں نمودار ہوگا اور اس کو وہاں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر یہ رب کی فرما برداری میں زندگی گزار دے پھر رب اس کی اداؤں اور اس کے اندازے زندگی کی قسمیں کیا، اس کے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں بھی کرے۔ تو یہاں عقل مندوں کے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ انسان رب کا ناشکرہ نہ بنے بلکہ رب کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہو جائے۔ اور ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ اس لیے جو حالت ہو بندے کی اس پر ناشکری کا اظہار نہ کرے، بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ اللہ نے اگر کسی بندے کو دنیاوی مال و دولت کم دی ہے تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیوں کم دی ہے، اور اگر کسی کو زیادہ دی ہے تو یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کا علم ہے کہ اس کو زیادہ کیوں عطا کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بہت شدید محنت کرتے ہیں لیکن مال و دولت نہیں پا سکتے، اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے۔ تو اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے، اس میں رب تعالیٰ جل شانہ اور اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شکم مادر میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اور اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ تو جب رزق ہمارا لکھ دیا گیا، مقسوم ہمارا طے شدہ ہے اور قلم خشک کر دیا گیا، تو ہمیں پھر اپنی زندگی کے مقصد کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ساری زندگی اس ادھیڑ بن میں گزر جاتی ہے کہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، اور یہ ذمہ میرے رب کا ہے۔ خام خواہ کی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو یہ تو اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا۔ اگر تمہارے پاس رزق تھوڑا ہے
اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس پہ بھی رب کا شکر ادا کرو۔ سنو ایک حدیث، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو ضرورت مند تھا، تجھے 3 وقت کے لیے روزی چاہیے تھی، تجھے پہننے کے لیے گرمی سردی میں لباس چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دودھ چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، تجھے جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا، تجھے رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی، مکان چاہیے تھا، لیکن تو کتنا شکر گزار تھا کہ اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ تو ضرورت مند ہو کے میری تقسیم پہ راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا، تو میں رب ہو کے تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو بتاؤ کہ سودا کتنا سستا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جب اس طرف اپنا رخ کر لیتا ہے پھر اس کی زندگی سکھ میں آ جاتی ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص کون ہے اور سب سے زیادہ سکھی کون ہے؟ یہ فلسفہ آپ نے بیان کیا، نتیجہ سنا رہا ہوں۔ امام غزالی نے تو کئی صفحات پہ بحث چھیڑی، پھر اس کو سمیٹا اور نتیجہ نکالا۔ میں 2 لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دکھی مرض جو ہے وہ حسد کا مرض ہے۔ یہ ہر وقت سلگتا رہتا ہے اور ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک ہی علاج ہے، بمیر حسود کی رنجیز کہ بجز مرگ علاج نیست۔ اے حاسد تو مر ہی جا، تیرا علاج اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے دردناک مرض جو ہے وہ حسد ہے، اور سب سے سکھی زندگی کس کی ہے؟ فرمایا جو اللہ کی عطا پر قناعت کر لے کہ مالک جو تو دیا ہے میرے لیے مناسب تھا اسی لیے تو دیا، میری ضرورتوں کو مالک جتنا تو جانتا میں تو نہیں جانتا۔ تو بندہ جب رب کے دیے پر قناعت کر لیتا ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اس سے زیادہ سکھی زندگی نہیں گزر سکتی، اور جو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے بڑی دکھی زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو کہتے ہیں زندگی گزارنے کا گر سیکھ لو کہ جو ہے وہ قناعت کو اختیار کر لو، جو اللہ کی طرف سے مل جائے۔ وہ ایک رقشے کے پیچھے لکھا تھا مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اگر قناعت کی دولت دے دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو کہا کہ انسان ناشکر ہے، اس پہ وہ خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ لیکن انسان کمزور ہے، اس کے باوجود یہ ان انسانوں کی بات کر رہے ہیں جن کا باطن مضبوط نہیں ہے۔ کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دولت کی محبت کے اندر بہت سخت ہے۔ اس کی زندگی کا مطمع نظری یہی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے آئے، 18 گھنٹے محنت کرتا ہے کہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے۔ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی 2 وقت کا کھانا چاہیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے بس دن رات بھاگے پھر رہے ہیں۔ تو میاں پیٹ تو جو ہے وہ 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام مانگتا ہے، یہ پیٹ کے لیے اتنا تردد نہیں ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے، اگر وہ سونے سے بھری ہوئی ابن آدم کو دے دی جائے تو یہ کہتا ہے ایک اور مل جائے۔ تو اس کو 2 وادیاں دے دی جائیں تو یہ آرزو کرے گا اس کو ایک اور مل جائے۔ تو اس لیے شیخ سعدی بولے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نہ شد، تاش صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، اس کو 2 چیزیں بھرتی ہیں، ایک قبر کی مٹی اور ایک صبر کا پانی۔ اب یہ مل جائے، قناعت کی دولت مل جائے تو زندگی سوکھی، ورنہ ساری زندگی اذیت میں گزر گئی۔ ایک کروڑ پتی ہے، وہ ارب پتی ہونے کے چکر کے اندر گھلتا رہتا ہے۔ ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا، اس کی آرزو اتنی ہوتی ہے مجھے سر چھپانے کے لیے اپنا ذاتی مکان مل جائے تو میں بس کافی ہوں۔ اب اس کو 2 مرلے کا مکان مل جائے تو وہ 4 دن اتنی آسودہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پھر اس کو یہ لگ جاتی ہے کہ 2 مرلے کا مکان تھوڑا ہے، مجھے 5 مرلے کا مکان ملنا چاہیے۔ تو پھر اس 2 مرلے کا مکان جو اس کے لیے کشادہ تھا اب تنگ ہونے لگ جاتا ہے، پھر اس کو تکلیف بڑھنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے میرے لیے، یہ بھی مسئلہ ہے، مہمان بٹھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، کتنے مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر اس کو 5 مرلے کا مکان مل جائے تو ایک دن جب داخل ہوتا ہے گھر میں تو پھر آسودہ ہوتا ہے، یار بڑی اب اچھا ہوں میں۔ لیکن 2 سال بعد جب اس کی ہرس بڑھ جاتی ہے اور اس کا خیال ادھر لگ جاتا ہے کہ مجھے 10 مرلے کا مکان چاہیے، تو اس کے لیے وہ 5 مرلے کا مکان بھی تنگ ہو جاتا ہے۔
اور وہ دکھی ہونے لگ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اذیت پہنچنے لگ جاتی ہے. پھر 10 مرلے کے مکان سے وہ کنال تک آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جو مقروض ہے اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے میرا قرضہ اتر جائے تو میری جان سوکھی ہو جائے. اور جب قرضہ اتر جائے تو اس کو بڑی چین کی نیند آتی ہے, بڑا سکھ سے سوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے زندگی کی کوئی پریشانی نہیں رہی. لیکن جب لالچ بڑھتا ہے تو چند دن کے بعد اب اس کی اور مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ مل جائے یہ مل جائے, پھر اس کی تردد میں اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو انسان کھرب پتی بھی ہو جائے تو نفس کی کمینگی نہیں جاتی. تو انسان سوکھا کیسے ہوگا؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سوکھا تبھی ہوگا جب اس کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے گی. لیکن یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے. حب دنیا راس کل خطیہ, ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس محبت میں جب جما لیتا ہے تو پھر برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے, گناہوں پہ گناہ کرتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. افلا يعلم اذا بؤسر ما في القبور. اللہ اکبر. قرآن مجید جیسے تربیت کرتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی تربیت نہیں کرتی. قرآن اس مضمون کو چھوڑ کے اب ایک دوسرا مضمون شروع کیا, لیکن ما قبل اس کا ربط بھی ہے. انسان کی اس فطرت کو بیان کر دیا کہ یہ حب زر بہت رکھتا ہے, اس کے دل میں محبت دولت بہت ہے. یہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے, اتنے پلازے بن جائیں, اتنے محل بن جائیں, اتنی جائیدادیں اور اتنی زمینیں اور اتنا بینک بیلنس میرے پاس ہو. اللہ تعالیٰ اس انسان کی فطرت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا افلا یعلم اذا بؤسر ما فی القبور. اللہ اکبر. تو کیا نہیں جانتا جب سب کچھ اٹھا لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. آج وہ جو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کر لے, آج وہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری کر لے. اللہ کے حکموں کو توڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں روکے گا. اللہ نے زبان کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے, طاقت دی ہے. اب اس زبان کو غلط استعمال کرے تو اس کی مرضی. اس نے آنکھوں کو دیکھنا دیا ہے, اس کو شہوات سے بھر لے تو اس کی مرضی. اس نے حضرت انسان کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمے لی ہے, لیکن یہ اپنا کفیل خود بن جائے اور اپنی پریشانیاں خود اپنے ذمے لے لے تو اس کی مرضی. اور یہ خرید لے دولت اور خرید لے دنیا اور یہ خواہشات کی انبار لگا دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے افلا یعلم اذا بؤسر ما فی القبور. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلے گا اس وقت جو کچھ جو قبروں میں ہے سب کچھ باہر آئے گا. یہاں من فی القبور نہیں کہا, ما فی القبور کا ہے. اگر من فی القبور ہوتا تو اس سے مراد صرف انسان ہوتے جو قبروں سے اٹھائے جاتے. ما فی القبور جو ہے یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے شامل ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس دن قبروں سے ہی انسان نہیں اٹھائے جائیں گے, بلکہ جو دفینے, جو خزینے, جو زمین میں دفن ہوں گے خزانے, ایک ایسا جھٹکا آئے گا کہ سارے باہر آ جائیں. اس صورت سے قبل سورۃ الزلزال میں اس حقیقتوں کو بیان کیا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ زمین کو ایسے زوردار جھٹکا دے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب کچھ اکھڑ کے باہر آ جائے گا, حتیٰ کہ جڑوں سمیت درخت باہر آ جائیں گے, پہاڑ اکھڑ کے باہر آ جائیں گے, مردے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے, خزینے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے. زمین اپنے سارے خزینے باہر اکھڑ دے گی اور زوردار اتنا جھٹکا ہوگا کہ پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے اور اتنے زوردار انداز میں ٹکرائیں گے کہ جس طرح سرمے کے ذرے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے. اور اس طرح حبا منصورہ کی طرح, یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کمرہ تاریک ہو اور روشن دان تھوڑا سا کھلا ہو تو باہر سے روشنی اندر آ رہی ہو, تو اس روشنی کی لکیر میں آپ کو باریک باریک ذرے اڑتے نظر آتے ہیں. ان کو عربی میں حبا منصورہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ واقعات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ جب ٹکرائیں گے تو حبا منصورہ کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ کوہ ہمالیہ, یہ بڑے بڑے پہاڑ اس قدر باریک ذروں میں تقسیم ہو جائیں گے تو وہ ایک زوردار جھٹکا ہوگا جس سے زمین اپنا سب کچھ باہر پھینک دے گی اور زمین کا پیٹ خالی ہو جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا فلا یعلم اذا بؤسر ما فی القبور. اس وقت پتہ چلے گا جب زمین اپنے سارے خزانے باہر اگل دے گی اور انسان قبروں سے باہر آ جائیں گے. یہاں سید قطب نے بڑی خوبصورت بات لکھی. اس نے کہا بؤسرا کا جو صوتی آہنگ ہے وہی بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, تو جب یہ عملاً ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اللہ اکبر. فلا یعلم اذا بؤسر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اگلی بات اس سے بھی سخت. اللہ فرماتا جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر آ جائے. اب سینوں کے اندر جو راز ہیں,
جو نیتوں کی پوشیدگی ہے تو یہ سب کچھ باہر آ جائے گا. مجھے آپ بتائیں جب نیتیں بھی چھپی نہیں رہیں گی، جب خیال بھی چھپے نہیں رہیں گے، رب انہیں بھی ظاہر کر دے گا تو پھر باقی بچے